بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن خیرهم فی الجاہلیت خیرهم فی الاسلام اذا فقہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ معادن ہیں، یعنی وہ جگہ ہیں جہاں کسی چیز کی اصل یا جڑ ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں اچھے ہوں وہ اسلام میں داخل ہو کر بھی اچھے ہوتے ہیں جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ محترم سامعین، آج کی زیر مطالعہ حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جلیل القدر صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کارکردگی کے حوالے سے ایک اصول کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح زمین کے اندر مختلف معدنیات کے خزانے موجود ہوتے ہیں جنہیں محنت سے نکالا جاتا ہے پھر انہیں سیکل کرنے کے بعد کام میں لایا جاتا ہے، اسی طرح افراد بشر میں بھی مختلف النوع معدنیات موجود ہوتی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حقیقت واضح ہوتی جاتی ہے۔ ان کی افادیت یا عدم افادیت کا علم یکدم یا اچانک نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک تدریجی طریقہ کار سے انہیں گزارا جاتا ہے، اور تب جا کر وہ اپنی تکمیلی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ زمین کے سینے پر چلنے پھرنے والے اور پرورش پانے والے انسانوں کو معادن سے تشبیہ دینا کلام نبوت کا اعجاز ہے۔ انسان جو کچھ بھی اپنے معاشرے اور ماحول میں بن کر ابھرتا ہے وہ دراصل اسی معدن یا سرچشمہ کا پرتو ہوتا ہے۔ انسان کا تعلق کسی بھی وقت یا کسی بھی جگہ سے ہو، وہ اس معدن سے مربوط رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی کا آغاز خیرهم فی الجاہلیہ سے فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جو قبل از اسلام کے تاریک دور سے تعلق رکھتے تھے ان میں بھی ایسی اوصاف اور اطوار پائے جاتے تھے جو خیر اور بھلائی کا ذریعہ تھے۔ اپنے معاشرے میں ان کا ایک مقام تھا، عوام الناس اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتی تھی، اپنی ضروریات لے کر جاتے تھے، اور وہ وقت کی دستیاب وسائل سے ان کی بھرپور مدد کرتے۔ اس وقت بھی ان کی خوبیاں نظر آتی تھیں اور ان کا اعتراف کیا جاتا تھا، کیونکہ بعض ان میں ذہین و فطین تھے، کچھ بہادر اور جری تھے، کچھ انتظامی معاملات میں ید طولہ رکھتے تھے، کچھ تعدی اور مظالم کے خلاف عدل و انصاف کے خوگر تھے، پھر ادب و شعر و شاعری ان کے گھر کی بات تھی۔ سامعین باتمکین، جب سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ لوگ بتوفیق اعزدی دائرہ اسلام میں آئے اور انہیں ایمان کی چاشنی نصیب ہوئی اور صحبت نبوی کے گراں قدر اور مبارک لمحات میسر آئے تو ان کی خوبیاں نکھر کر سامنے آ گئیں۔ تعلیمات قرآنی نے ان میں رنگ بھرا تو وہ خیرهم فی الاسلام کے نئے پیکر میں ڈھلے اور زمین پر رہتے ہوئے ہم دوش ثریا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے معدن خیر ہونے کو اذا فقہوا سے مشروط فرمایا ہے، یعنی یہ ٹائٹل ان کو تب ملا جب انہوں نے تعلیمات نبوی کو سمجھ لیا اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھال لیا۔ اب آئیے اور فقہائے امت کے اس عظیم طبقہ کے واقعاتی زندگی میں ایک جھلک دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے خفیہ خزائن جب برآمد ہوئے تو کس طرح کے مناظر آشکار ہوئے۔ یہ عمر بن الخطاب ہے جو گھر سے تلوار لے کر برے ارادے سے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے تھے۔ وفات نبوی کے دن شمشیر برہنہ لے کر کہہ رہا ہے کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔
پھر وقت نے کروٹ لی تو اہل ایمان کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ تم بچپن میں تو کشتیاں لڑتے تھے، عمیر کہلاتے تھے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور عمر کے نام سے پکارے جانے لگے، اور آج امیر المومنین کہلاتے ہو۔ یہی بات حضرت خولہ نے بھی رضی اللہ عنہا آپ سے کہی تو اللہ جانے کتنی دیر اسے سن کر روتے رہے۔ پھر 10 سالہ دور خلافت تاریخ اسلام میں مینارہ عظمت کے طور پر انہیں یاد رکھا جائے گا۔ ادھر دیکھیے، یہ ابو سفیان ابن حرب ہے جو 7 سال تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فوجیں اتارتا رہا اور سرزمین عرب پر مسلمانوں کے خلاف آتش فساد بھڑکاتا رہا۔ اسلام قبول کیا تو نجران کے عیسائی علاقہ میں حکمران مقرر کر دیے گئے۔ ان سے ملیے، یہ خالد ابن ولید ہے جو غزوہ احد میں بت پرستوں کے رسالہ کی کمانڈ کرتا ہوا اہل ایمان پر ٹوٹ پڑا تھا اور 70 سرکردہ اہل ایمان کی شہادت کا باعث بنا۔ کچھ عرصہ بعد خود حاضر ہو کر اسلام کے آغوش میں پناہ لیتا ہے تو لات اور عزا کے مندروں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھاتا اور اسلامی فتوحات میں ایک گرم جوش جنرل کے عہدہ پر فائز ہو جاتا ہے، دربار نبوت سے سیف اللہ کا لقب پاتا ہے اور امر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عین لڑائی میں انہیں عہدے سے معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا تو بلا چون و چرا عہدہ سے الگ ہو کر ایک عام سپاہی کے طور پر جنگ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اسی دوران ہماری ملاقات عروہ بن مسعود سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکنے پر قریش مکہ کا سفیر بن کر آیا۔ پھر وہ وقت آیا جب وہ خود بخود مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی قوم میں دعوت اسلام کی اجازت حاصل کر کے اسی خدمت میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی ذکر کرنا ضروری بنتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں سہیل بن عمر آیا تھا۔ جب معاہدہ لکھنے کی نوبت آئی تو اس نے لفظ رسول اللہ پر اعتراض کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے لفظ رسول اللہ کو قلم کش کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جی ہاں، پھر یہ ہوا کہ وفات نبوی کے بعد خانہ کعبہ میں اسلام کی صداقت پر وہ خطبہ دیا کہ سینکڑوں لوگوں کے لیے ایمانی تسکین کا ذریعہ بن گیا۔ اس موقع پر ہمت و جرأت کے کوہ گراں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ ضروری ہے کہ کتنے مراحل اور کتنے طویل سفر کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے، حتیٰ کہ غلام بنا کر فروخت کیے گئے اور بالآخر خیارہم فی الاسلام کا ٹائٹل لینے میں کامیاب ہوئے۔ یہ جو کچھ آپ نے سماعت فرمایا ہے مشت از خروارے کے طور پر ہے، ورنہ اس تگ و دو میں کتنی ہی عظیم شخصیات ہیں کہ زمانہ جاہلیت والی مثبت خوبیوں کو سنبھال کر اسلام میں داخل ہوئے اور اس میدان میں اونچا نام کمایا۔ اور سید ولد آدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ را مٹیریل لائے تھے، دین اسلام اور صحبت نبوی نے مس خام کو گوہر تابدار بنا دیا۔ امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے قدر مفصل حدیث نقل فرمائی ہے۔ ہم وہ حدیث اپنے سامعین کے لیے تبرکاً پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارش کی گئی کہ سب سے اونچے مرتبہ والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو تقوی اور پرہیزگاری میں بڑھ کر ہوں۔ لوگوں نے عرض کی ہمارا سوال اس بارے میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اونچے مرتبے والے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ ہیں اور وہ خود بھی اللہ کے نبی ہیں۔ لوگوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ہمارا سوال اس بارے میں بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم عرب کے معادن کے بارے میں استفسار کر رہے ہو؟ سب نے عرض کی جی ہاں۔ تو فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، یعنی تم میں جو زمانہ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں آ کر بھی خوب ہیں۔ مزید برآں آپ نے ایک اور خوشخبری سے بھی انہیں نوازا اور فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ان سے سرزد ہوا نعمت اسلام نے اسے دھو ڈالا ہے۔ سچی بات ہے کہ یہ لوگ تاریخ اسلام کا عظیم سرمایہ ہیں اور خیرہم فی الاسلام کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اللہ پاک ان سے راضی ہو اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.